بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے ننکانہ صاحب کے نوجوانوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، شاندار استقبال کا آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ادھر جو نوجوان ہیں، ہماری بہنوں کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے ان کا خیال رکھنا. بہت کم پاکستان میں ہماری خواتین اس طرح شرکت کرتی ہیں نیا پاکستان بنانے میں. ہم ان کو مبارک اور خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے جب گو نواز گو کی بات کی تو میاں صاحب میری بات غلط سمجھ گئے. میاں صاحب نے تو کبھی گو چائنا، کبھی گو جرمنی، اب گو انگلینڈ ہو گیا، وہ اور ہی سمجھ بیٹھے، دنیا کے دورے لگانے شروع ہو گئے. میاں صاحب، میں نے تو جب گو نواز گو کہا تھا میں آپ کا استعفیٰ چاہتا تھا، دنیا کے چکر لگانا نہیں چاہتا تھا. اور اچھا، جدھر بھی جاتے میاں صاحب کے ذہن پہ دھرنا سوار ہوا ہے. چائنا گئے تو دھرنا یاد آ گیا، جرمنی گئے تو سارے پاکستان کے مسئلے آزادی چوک کے دھرنے کی وجہ سے دنیا کو بتایا. اب برطانیہ پہنچے تو وہاں بھی دھرنا یاد آ گیا. میاں صاحب دھرنے تو بھی آپ کی حکومت کے سامنے کوئی رکاوٹیں نہیں ڈالی. ابھی تو ہم ایک علیحدہ جگہ پہ اپنی قوم کے لیے انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن میاں صاحب، اگر 30 نومبر تک آپ نے اگر ہمیں انصاف نہ دیا، اس کے بعد آپ کی حکومت کا چلنا ناممکن ہو جائے گا. میاں صاحب، میرا آئینی اور جمہوری جو میرا آپ کو پرپوزل یعنی تجویز میں نے دی، اس میں سے 5 نکات تو آپ مان چکے تھے. شاہ محمود جو مذاکری کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے، سربراہ تھے جس کے، اس کمیٹی سے آپ کے سمدی اسحاق ڈار نے 6 میں سے 5 نکات مان چکے تھے. ایک رہ گیا تھا استعفے کا. اور اب وہی اسحاق ڈار کہہ رہا ہے کہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. اسحاق ڈار صاحب، ہمارے پاس وہ کاغذ ہے جدھر آپ مان گئے تھے. آپ مان گئے تھے کہ جوڈیشل کمیشن ہوگی. اس جوڈیشل کمیشن 190 آرٹیکل آئین کے تحت کسی بھی ایجنسی جس میں ISI MI IB کسی کو بھی بلا سکتی تھی تفتیش کرنے کے لیے. یہ اب مان چکے تھے. جس بات کے اوپر بات اڑی وہ یہ، ہم کہہ رہے تھے نواز شریف استعفیٰ دو، آپ کہتے تھے کہ نواز شریف استعفیٰ نہیں دیں گے اور جب تک تفتیش ہو رہی ہے آپ دھرنا ختم کریں. ہم نے جو آپ کو جو اب پرپوزل دی ہے وہ یہ کہ تفتیش بھی جاری رہے گی جوڈیشل کمیشن کے نیچے، اور ہمارا دھرنا بھی جاری رہے گا. اور اگر تفتیش میں یہ ثابت ہوا کہ 2013 الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو نواز شریف کو استعفیٰ دینا پڑے گا اور نئے الیکشن اناؤنس کرنے پڑیں گے.
میاں صاحب میں پھر سے آپ کو کہہ دوں کہ اب تک ہم نے آپ کی حکومت کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں کی. ڈی چوک پہ دھرنا کر رہے ہیں, وہاں تو ویسے ہی بند ہے عوام کے لیے. وہ تو کوئی پاکستان کی بزنس بند نہیں کر رہے, دکانیں بند نہیں کر رہے, آفیسز بند نہیں کر رہے, سیکریٹریٹ بند نہیں کر رہے. اگر ملک مشکلات میں ہے آپ کی پالیسیز کی وجہ سے, ملک مشکلات میں ہے اس لیے کہ آپ میں اہلیت نہیں ملک چلانے میں. یہ آپ کی چھٹی باری ہے پنجاب میں اور تیسری باری ہے وزارت عظمیٰ. جب بھی آپ آئے امیر امیر ہو گیا, غریب غریب ہو گیا. اپنی پچھلی حکومت میں حال دیکھ لیں کہ جو پاکستان کے معاشی حالات تھے, جو ہمارے ریزروز تھے, جو بے روزگاری تھی, دیکھ لیں سب کے سامنے. لیکن آپ کی بزنسز, آپ کا پیسہ, آپ کا خاندان اوپر جانا شروع ہو گیا, ملک نیچے جانا شروع ہو گیا. اور اب پھر وہی ہے. اور میاں صاحب, میں جو آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تک تو ہم نے کوئی راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالی, لیکن 30 کے بعد سارے پاکستان سے لوگ اسلام آباد پہنچیں گے. جو بھی مظلوم طبقہ پاکستان میں جس کو حقوق نہیں ملے, ان سب کو اسلام آباد ہم لے کے آئیں گے. اور 30 کے بعد اگر ہمیں 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا, 2013 کی الیکشن کے اندر جو دھاندلی ہوئی, ہمیں انصاف نہ ملا, 30 کے بعد آپ کا حکومت چلانا مشکل ہو جائے گا. جو بھی ہوگا آپ ذمہ دار ہوں گے. جمہوریت کی خاطر ہم یہ آپ کو موقع دے رہے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ آپ نے دھاندلی کی تھی, ہمیں پتا ہے کہ 68 لاکھ سے 1.5 کروڑ ووٹ آپ کو 5 سالوں میں نہیں پڑ سکتا تھا. ہمیں پتا ہے کہ کس طرح آپ نے دھاندلی کی. ہمیں پتا ہے کہ آخری 2 دن لاکھوں بیلٹ کس طرح چھپوائے, کس نے چھپوائے. ہمیں پتا ہے کن کن علاقوں میں آپ نے نون لیگ کے لوگوں کو بیلٹ دی اور دھاندلی کی. ہمیں پتا ہے کہ کس طرح آپ نے دھاندلی کے اوپر پردہ ڈالا. ہمیں پتا ہے کہ کس طرح لوگ آپ کے ساتھ ملے, الیکشن کمیشن کے لوگ جن کو آپ نے خریدا. ہمیں پتا ہے کہ ROs کو کس نے کنٹرول کیا. ہمیں پتا ہے کون سا میڈیا ہاؤس جس نے آپ کے ساتھ مل کے آپ کی دھاندلی کے اوپر پردہ ڈالا. یہ انشاءاللہ جب بھی تفتیش شروع ہوگی ہم یہ ثابت کریں گے کہ 2013 میں پاکستان کی الیکشن کی سب سے زیادہ فراڈ ہوا. اور صرف آپ ہی نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے سندھ میں بھی فراڈ کیا. اس لیے RSO جزاری کہتے ہیں RO کا الیکشن تھا, لیکن نواز شریف کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے. RO کا الیکشن تھا مطلب دھاندلی ہوئی, لیکن تفتیش نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جب تفتیش ہوگی آپ دونوں پھنس جائیں گے. نون لیگ بھی پھنسے گی اور پیپلز پارٹی بھی پھنسے گی. دونوں نے مل کے میچ فکسنگ کی تھی. ایک سوال کہ میاں صاحب اگر آپ واقعی چاہتے کہ مسئلہ حل ہو جاتا تو بڑا آسان تھا. 4 حلقے ہم نے مانگے تھے, آپ کہہ دیتے اپنے 4 لوگ جو ان حلقوں میں تھے, ایاز صادق کا مقابلہ میرے سے تھا, حامد خان جو ہمارے تھے ان کا مقابلہ سعد رفیق سے تھا, جہانگیر ترین کا حلقہ تھا اور ایک سیالکوٹ میں حلقہ تھا. آپ اپنے نون کے نمائندوں کو کہہ دیتے کہ گنتی کروا لو. اگر آپ نے دھاندلی نہیں کی تھی تو گنتی کروا دیتے. جس طرح میرے ننکانہ صاحب کے لوگوں
پشاور کے اندر ایک حلقے میں ہمارا آج وزیر ہے شاہ فرمان، اس کے حلقے میں مخالف نے کہا دھاندلی ہوئی، گنتی کرواؤ۔ شاہ فرمان نے مجھے ٹیلی فون کیا، میں نے شاہ فرمان کو کہا کہ فوری طور پہ گنتی کرواؤ۔ گنتی ہوئی، شاہ فرمان جیت گیا، بات ختم ہو گئی۔ تو میاں صاحب آپ بھی یہ کر سکتے تھے۔ 1.5 سال ہو گیا، حلقہ NS 122، آپ کیوں نہیں یاد صادق کو کہتے کہ گنتی ہونے دو؟ کیوں آپ کا یاد صادق سٹے آرڈروں کے پیچھے چھپا ہوا ہے؟ 1.5 سال ہو گیا ہے، اگر یہ 1.5 سال اور کھینچ گیا تو 2 سال تو باقی رہ جائیں گے، اس کا مطلب 3 سال۔ اگر یہ پتا چل گیا کہ یاد صادق الیکشن نہیں جیتا، اس کا مطلب 3 سال ایک سپیکر ایسا پاکستان کی اسمبلی میں رہا ہے جو کہ دھاندلی کر کے آیا ہے۔ کتنی بدقسمتی ہے ملک کی، اور کتنی بدقسمتی ہے اس انصاف کے نظام کی کہ پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے وہ دھاندلی کو تحفظ دیتا ہے، وہ انصاف نہیں دیتا، وہ طریقے دیکھتا ہے کہ طاقتور کی چوری اور دھاندلی کو کیسے بچا سکے۔ ہمارا انصاف کا نظام جب بھی کمزور آدمی طاقتور آدمی کے سامنے آتا ہے، کمزور آدمی رہ جاتا ہے۔ میں آج مبشر لقمان کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ مبشر لقمان کا کل کیس ہے۔ مبشر لقمان وہ پاکستان کا اینکر ہے جس کو سب سے زیادہ ٹی وی پہ دیکھا جاتا ہے۔ کیوں دیکھا جاتا ہے؟ کیونکہ مبشر لقمان طاقتور لوگوں کی کرپشن لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہے۔ اپنے پروگرام میں وہ طاقتور لوگوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ اگر اس کے اوپر یہ جو ہو رہا ہے اس کے عدالتوں میں، ہمیں پتہ ہے اس کے پیچھے کون ہے۔ سب سے پہلے اس کے پیچھے نواز شریف اور شہباز شریف ہے۔ یہ کیونکہ وہ ان کی کرپشن، ان کی اثاثے اپنے ٹی وی پروگرام پہ لے کے آتا ہے۔ یہ بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے اس کا منہ بند کرنے کے لیے۔ انہوں نے ساتھ استعمال کیے آئی بی کو۔ آئی بی ان کے ساتھ مدد کر رہی ہے مبشر لقمان کے خلاف۔ اور تیسرا ایک اور کھلاڑی ہے، اس کا نام ہے میر شکیل الرحمان۔ وہ بھی چاہتا ہے جیو اور جنگ کا، وہ چاہتا ہے کہ مبشر لقمان کو سزا ہو، اس کا منہ بند کیا جائے، کیونکہ وہ میر شکیل الرحمان کے بھی کرتوتوں کو بے نقاب کر رہا ہے۔ اور میر شکیل الرحمان کو میں جیو اور جنگ سے علیحدہ کرنا چاہتا ہوں۔ جیو اور جنگ کے اندر بڑے زبردست نمائندے ہیں، صحافی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا نام حسن نثار کا ہے۔ یہ زبردست کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، لیکن کسی بھی میڈیا کے مالک کو یہ حق نہیں کہ اپنے میڈیا کو استعمال کرے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، پیسے بنانے کے لیے استعمال کرے، لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرے۔ یہ کسی میڈیا کے مالک کا حق نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے میں سب لوگوں کو کہتا ہوں، میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ جیو اور جنگ کا بائیکاٹ کرو جب تک کہ میر شکیل الرحمان جو ان کا مالک ہے، جب تک یہ ایک میڈیا کا مالک بنے، یہ فرعون نہ بنے، یہ لوگوں کو ڈرائے دھمکائے نہ، یہ ہمیں بلیک میل نہ کرے۔ یہ کون ہوتا ہے کہ لوگوں کو پگڑی اچھالنا، بلیک میل کرنا؟ ایک دن ایک جنگ اخبار میں 6 کالم میرے خلاف لکھے گئے۔ میرا تو فائدہ کروا رہے ہیں میر صاحب، لیکن میں یہ آج کہتا ہوں کہ مبشر لقمان سے ظلم ہو رہا ہے۔ میں اپنی عدلیہ کو لارڈ ڈیننگ، برطانیہ کا سب سے مانا ہوا جج،
سب سے جس کی عزت کی جاتی تھی اس کا نام لارڈ ڈننگ تھا. اس نے کنٹینٹ کے اوپر ایک بہت بڑی تفصیل میں لکھا ہوا ہے اور اس نے کہا کہ اس کو ایسے استعمال نہ کرو کہ لوگوں کے منہ بند کر دو, آزادی رائے ختم کر دو, آزادی صحافت کو نقصان پہنچاؤ. اس نے بڑے واضح طور پہ کہا لارڈ ڈننگ نے کہ جو جج ہوتا ہے وہ عزت کمانڈ کرتا ہے, ڈیمانڈ نہیں کرتا. وہ اپنے کردار سے, اپنے فیصلوں سے عزت کرواتا ہے, وہ ڈنڈے سے عزت نہیں کرواتا, وہ جیلوں میں لوگوں کو ڈال کے عزت نہیں کرواتا. میں پاکستان کی عدلیہ, میں اپنی عدلیہ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس پاکستانی سے جو اس ملک میں عدل اور انصاف کا نظام چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ اس ملک کی عدلیہ آزاد ہو. میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی عدلیہ کو آزاد بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور غیر جانبدار بھی دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنی عدلیہ کو ایسی عدلیہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا دیکھ کے مثال دے کہ پاکستان کی ایک ایسی عدلیہ ہے جو طاقتور کو بھی قانون کے نیچے لا سکتی ہے. میرا صرف عدلیہ سے یہ گلہ ہے کہ تقریباً 18 مہینے 19 مہینے ہو گئے, ہم ہر جگہ انصاف ڈھونڈتے پھر رہے, ہمیں انصاف نہیں مل رہا. اور اگر ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو کون سا کمزور آدمی ہے پاکستان میں جو انصاف لے سکتا ہے؟ جدھر بھی ایک پروفیشنل پڑھا لکھا آدمی جو کہ جا کے الیکشن لڑتا ہے, اس الیکشن کے سسٹم میں اس سے دھاندلی ہو جاتی ہے. پاکستان کے انصاف کے نظام میں اس ایماندار آدمی کو انصاف نہیں مل سکتا. میرٹ کا سسٹم نہیں ہے. لیکن میں مبارک دیتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کو کہ جس نے ہمارا سر فخر سے اونچا کیا. ایک تحریک انصاف کے نوجوان کی پٹیشن پہ مریم نواز کو انہوں نے کہا کہ اس کو استعفیٰ دینا پڑے گا, اس کی اہلیت نہیں ہے, میرٹ نہیں ہے کہ 100 ارب کے فنڈ کے اوپر وہ بیٹھے. اس سے پہلے ایک پاکستانی طارق ملک نادرا کا ہیڈ تھا, انٹرنیشنل ایوارڈز ملے ہوئے اسے, بیرون ملک پاکستانی کام چھوڑ کے یہاں آیا. اس سے جو ہمارے یہ نون لیگ کی حکومت پہ کیا, اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوائی جھوٹی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تسلیم کیا کہ وہ طارق ملک ٹھیک تھا. انہوں نے اس کو ڈرا دھمکا کے دھمکیاں دے کے ملک سے باہر بھجوا دیا, ای سی ایل پہ ڈال دیا تاکہ واپس نہ آئے. تو جب ایماندار لوگوں سے آپ یہ کرتے ہیں, جن لوگوں نے الیکشن میں دھاندلی کی ان کو نوازتے ہیں, وہ ملک آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ تو میں میرے پاکستانیوں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں کہ نیا پاکستان کیا ہوگا. آپ کے سامنے نیا پاکستان جو میرا خواب ہے میں اپنے نوجوانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے نیا پاکستان میں جو ہماری ساری پالیسیز بنیں گی, 11 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے لے کے آئیں گے, باہر نکالیں گے. 11 کروڑ لوگ جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے, ان کے لیے ساری پالیسیز بنیں گی کہ ان کو ہم غربت سے کیسے نکالیں, کیسے چھوٹے کسانوں کی مدد کریں. جو آج کل ٹی ایل کے بل آئے ہیں کسانوں کے پاس, کسانوں کو پتا ہے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. اور وہاں میاں والی اور خوشاب میں جدھر پانی نیچے ہے, مواڑ کے علاقے میں, وہ بیچارے کیسے ٹیوب ویل کے بل دے سکتے ہیں؟ یہ تو علاقے بنجر ہو جائیں گے اگر حکومت ان کی مدد نہ کرے. تو ہم اپنے کمزور طبقے کے لیے پالیسیز بنائیں گے. یہ ان دونوں جماعتوں کی طرح نہیں کہ صرف بڑے سرمایہ دار اور بڑے ذمہ دار کے لیے جو پالیسیز بناتی ہیں. تحریک انصاف کی ساری پالیسیز ہمارے غریب, ہمارے کمزور, ہمارے کسان, ہمارا چھوٹا سرمایہ کار, ہماری خواتین, ہماری مائنورٹیز جن کے پر ظلم ہوتا ہے, اور جو کوٹ رادھا کرشنا میں ظلم ہوا ایک مسیح عورت اور آدمی سے, ہم سب کو شرم آئی کہ اس پاکستان میں
किसी की सिर्फ दीन की वजह से, उनके मजहब की वजह से उनके ऊपर ऐसा जो जुल्म हो, इंशाअल्लाह नए पाकिस्तान में हर कमजोर को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, कानून लेके आएंगे, ताकतवर और कमजोर को कानून के सामने इंशाअल्लाह एक बराबर करेंगे। पाकिस्तानियों, अब ये जरा गौर से मेरी आखिरी बातें सुने। आज हमारा मुल्क मकरूज है। 6 साल में हर पाकिस्तानी के ऊपर 35,000 रुपए से 90,000 रुपए पे कर्जा पहुंच गया है। कर्जे वो ले रहे हैं, हुक्मरान एयाशी वो कर रहे हैं, कीमत पाकिस्तानी अवाम महंगाई से अदा कर रही है। IMF जब पैसे वापस मांगता है तो उनके लिए पैसे देने के लिए बिजली की कीमत बढ़ाते हैं। आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत 25% नीचे आ चुकी है इंटरनेशनली, और यहां सिर्फ 9 रुपए कम की गई है पेट्रोल की कीमत, और मेरे ख्याल में 6 रुपए मौलाना फजल रहमान की कीमत कम की गई है, जबकि कम से कम 15 रुपए कम करनी चाहिए थी। लेकिन ये आप पे टैक्स है, ये आवाम पे टैक्स है। कर्जे वापस करने होते हैं, आप पे टैक्स लगाते हैं, महंगाई होती है, गरीब गरीब होता है, अमीर अमीर हो जाता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह इसी पाकिस्तान में से आपको पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। पाकिस्तान में दुनिया में सबसे कम टैक्स इकट्ठा होता है। पाकिस्तान में 8.5% है जो हमारा पैसा इकट्ठा होता है, जो रेशो है हमारी सालाना आमदनी की। हिंदुस्तान में 16% है। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान जितना टैक्स इकट्ठा कर ले, हमारे मसले हल हो जाते हैं, हमें कर्जे लेने नहीं पड़ते, हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। कितना मुश्किल है, मुश्किल नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के लिए है। लोग इनको कभी टैक्स नहीं देंगे क्योंकि ये खुद टैक्स नहीं देते, इनके पैसे बाहर पड़े, इनके असासे बाहर पड़े हैं, ये अपने असासे डिक्लेयर नहीं करते, लोग इनको टैक्स नहीं देंगे। इंशाअल्लाह मैं आपको टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा, लोगों को इत्मीनान दूंगा कि अवाम का टैक्स अवाम पे खर्च होगा, और तब जब अवाम को इत्मीनान हो जाए कि हमारा टैक्स का पैसा चोरी नहीं होगा, इंशाअल्लाह इसी पाकिस्तान से आपको दुगना पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा, ताकि हम अपने पैर पर खड़े हो, हम भीख ना मांगे, हम कर्जे ना लें, हम दुनिया में जलील ना हो, हम एक आजाद और खुददार कौम बन के रहें। इसी पाकिस्तान में आप सबको पता होना चाहिए कि हम सोने और तांबे के जखीरों पे बैठे हुए हैं। 147 ऐसी जगह जिधर 147 जगह जिधर सोने और तांबे की कानें। जिस दिन इस मुल्क के हम हालात ठीक कर दें, और इंशाअल्लाह हम करेंगे पुलिस का निजाम ठीक करके। आप सब जानते हैं ननकाना में कि कानून के क्या हालात हैं, चोरी डाके पड़ते हैं, लोगों की जान और माल की हिफाजत नहीं है क्योंकि पुलिस का निजाम ठीक नहीं है। जिस दिन हमने पुलिस को गैर जानिबदार बना दिया, जिस दिन हमने पुलिस में मुदाखलत खत्म कर दी, पुलिस वालों को सही तनख्वाहें दी जैसे मोटरवे की पुलिस को देते हैं, दुनिया में ऐसी पुलिस नहीं जिस तरह पाकिस्तान की मोटरवे की पुलिस है।
क्योंकि हम उनको ट्रेन करते हैं, तनख्वाहें देते हैं। इसी तरह बाकी पुलिस, खास तौर पे पंजाब और सिंध में, इनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, इनको ट्रेन करें, इनमें सियासी मुदाखलत खत्म करें, इनको गैर जानबदार करें। यही पुलिस इस मुल्क में अमन पैदा करेंगे। और जब अमन होगा, सरमायाकारी होगी। सरमायाकारी होगी, हमारे पास सोना है, हमारे पास तांबे हैं, अरबों रुपए, अरबों डॉलर के रिजर्व है। हमारे पास 180 टन थर के अंदर कोयला है। जिधर बच्चे मर रहे हैं भूखे, वो इतनी बड़ी कोयले के जखीरे पे बैठे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि हम इतनी बिजली उस कोयले से पाकिस्तान में ले सकते हैं कि ईरान और इराक मिला के हमारे पास ज्यादा बिजली है उन दोनों बड़े मुल्कों से, सिर्फ थर के कोयले से। और ऑस्ट्रेलिया में अब उन्होंने एक ऐसी टेक्निक निकाली है कि कोयले से वो डीजल बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोयले से डीजल बन सकता है। तो हमारा जो 180 अरब टन का कोयला है, उससे अगर हम डीजल बना लें, सोचें इस मुल्क में कितनी बिजली आ सकती है, कितने पैसा आ सकता है, कितनी नौकरियां हो सकती हैं, कितनी खुशहाली आ सकती है। ये वो पाकिस्तान बन सकता है। बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढ रहे हैं, ये इतना अमीर मुल्क बन सकता है। और हमारा जो आखिर में सबसे बड़ा सासा बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। जिस दिन मुल्क के हालात ठीक कर दिए, वो तो अभी 14 अरब डॉलर भेजते। जिस दिन हमने हालात ठीक कर दिए और उन्होंने सरमायाकारी शुरू कर दी, मेरे पाकिस्तानियों, ये एक अजीम मुल्क बनेगा और ये वो नया पाकिस्तान बनेगा जो कायद आजम की ख्वाब थी और जो इंशाल्लाह हम बना के रहेंगे। अब ताकि हम सब, अब मैं आप सबको, ताकि सब सुकून की नींद सोए रात को, मैं अभी आपसे नारा मंगवाऊंगा, लेकिन उससे पहले 30 नवंबर को सारा पाकिस्तान के मजलूम तबके को मैं दावत दे रहा हूं कि इस्लामाबाद पहुंचो। किसानों को, मजदूरों को, घर के मुलाजमों को जिनको हुकूक नहीं मिलते, नौजवानों को, हमारी जो अकलियत है, हमारे सिख हैं, हमारे हिंदू हैं, हमारी मसीह बरादरी है, जितने भी हमारे जो भी लोग हैं जिनको उनके हक नहीं मिलते, 30 नवंबर अपने हक लेने का दिन है। सबने इस्लामाबाद आना है और इस्लामाबाद में नए पाकिस्तान का इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे। अब तक 91 दिन हो गए धरना देते हुए। पुरअमन है, हमारा जमहूरी हक है कि पुरअमन एहतजाज करें। 30 नवंबर के बाद मियां साहब आपका हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। तो मैं आप सबको, ताकि आप सब सुकून की नींद सोए, मेरे साथ आपने नारा मारना है, गो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। और गो नवाज का मतलब नहीं कि दुनिया के दौरे, गो नवाज का मतलब नवाज शरीफ इस्तीफा दो। ननकाना साहब के लोगों, मुझे फिर से शानदार इस्तकबाल का आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।